الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ آج کا سبق وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علمتم جان لیا تم نے الذین ان لوگوں کو اہتدوا جو حد سے نکل گئے یا حد سے بڑھ گئے منکم تم میں سے فی میں السبت ہفتے کے دن وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ البتہ تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کو جو ہفتے کے دن حد سے بڑھ گئے فَقُلْنَا بس ہم نے کہا لَهُمْ ان کے لیے كُونُوا ہو جاؤ قِرَدَةً بندر خاسئین ذلیل فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسئین پھر ہم نے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے تاریخ کا ایک پہلو بیان کیا ہے، اور وہ یہود جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھے ان کو یاد کروایا گیا کہ تم نے جان لیا، یعنی تم یہ بات جانتے ہو، تمہارے علم میں ہے کیا تمہارے آباء و اجداد کا ماضی، یعنی تمہارا ماضی اور تمہارے آباء و اجداد کا دور کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے ان کو پکڑ لیا، ان کی پکڑ ہوئی اس بات کو تم جانتے ہو اچھی طرح کہ تم بھی ایسا نہ کرنا کوئی کام کہ جس پر اللہ رب العزت تمہاری پکڑ کرے۔ ہمارے لیے جمعے کا دن اللہ رب العزت نے زیادہ فضیلت والا بنایا، اور کرسچن کے ہاں سنڈے کا دن ہے، اتوار کا دن وہ مقدس جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھے اور دوبارہ زندہ ہوئے اتوار کے دن، پھر اس دن وہ اپنی چرچ میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کھانے پیش کیے جاتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اس دن کو مقدس جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوئے، پھر اپنے حواریوں سے باتیں کی، دوبارہ سولی چڑھ گئے۔ ایسے ہی یہود کے ہاں ہفتے کا دن مقدس ہے، تو اس دن اللہ رب العزت نے ان کو روک دیا کام کرنے سے کہ تمہاری کلی طور پہ چھٹی ہے، کوئی کام نہیں کرنا۔ تو پھر انہوں نے، کیونکہ وہ سرپرست تھے، دنیا سے بہت محبت رکھتے تھے، تو ان کے لیے ایک دن چھٹی کرنا بڑا مشکل تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم 7 ڈیز پورے 7 دن ہم کام کریں، کوئی چھٹی نہ ہو۔ تو یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا نہیں ہے، بلکہ آپ کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کے، حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام دونوں باپ بیٹا نبی تھے، سلیمان بن داؤد علیہ السلام۔ تو ایک گروہ تھا جو سمندر کے کنارے پہ رہتا تھا، ہفتے کے دن کی چھٹی تھی، لیکن انہوں نے اس دن، کیونکہ مچھلیاں بہت زیادہ آتی، خوب مچھلیاں آتی، تو انہوں نے ہیلا استعمال کیا کہ جمعے کے دن یا تو وہ جال لگا دیتے یا وہاں پہ کڑے بنا دیتے تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں خوب آتی ہیں، وہ جال میں پھنس جائیں، اٹک جائیں، اور اتوار کے دن وہ اپنا مچھلیاں پکڑ لیا کرتے۔ تو کہتے کہ دیکھو ہم نے تو ہفتے کو کچھ بھی نہیں کیا، یعنی یہ ہے ہیلا سازی، کہ ہیلا سازی کے ساتھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خاص طور پر اس سے منع فرمایا ہے کہ تم بھی یہود کی طرح اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے ہیلے سازی کے ساتھ حلال نہ کریں۔ تو یہ تھا کہ وہ حد سے نکل گئے، اللہ رب العزت نے روکا اور انہوں نے ہفتے کے دن اس طرح ہیلہ بازی کی۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ پھر ہم نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا کہ انہوں نے ہفتے کے دن کو بدل دیا تو ہم نے ان کے چہرے بدل دیے، مسخ کر دیے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی پکڑ ہوئی، کیونکہ انہوں نے ہیلہ بازی کی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اور یہی ہے ہیلہ بازی، کہ ایک ایسا کام کرنا کہ جو حرام ہے، جو نافرمانی ہے، تو اس کو دلائل کے ساتھ، ہیلہ بازی کے ساتھ اس کو اچھا کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ صحیح ہے، میں نے صحیح کیا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو پکڑ لیا۔ تو اب اس آیت سے ہمیں کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ ایک وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ
ایک تو بنی اسرائیل کو جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھے، یہود، ان کو ان کے آباء و اجداد کا واقعہ بیان کیا گیا، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے نافرمانی کی. اور دوسرا ہیلا بازی کی حرمت بیان کی گئی ہے، کیونکہ ہیلا بازی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نافرمانی بھی ہے اور دھوکہ بھی ہے. یہ بڑی کبھی چیز ہے کہ انسان نافرمانی بھی کرتا ہے، عملاً ایک حرام چیز کو اپنے لیے حلال بھی کر رہا ہے اور اوپر سے دھوکہ بھی دے رہا ہے، اللہ کو بھی اور لوگوں کو بھی. یعنی ایک غلط کام کر کے پھر اس کو جسٹیفائی کرتا ہے، جسٹیفیکیشن دیتا ہے، اس پہ دلیلیں دیتا ہے کہ میں نے صحیح کیا. حالانکہ اصلاح کا پہلو کیا ہے کہ جہاں پہ غلطی ہو تو مان لے کہ میں نے غلط کیا ہے، تو یہ ہے اصلاح، یہ ہے خیر کا پہلو. اگر وہ اپنی غلطی کو نہیں مانے گا تو اس میں اصلاح نہیں ہے، تو اللہ رب العزت پھر ایسے بندے کی پکڑ کرتے ہیں کیونکہ اس نے دھوکہ دیا ہے. اور فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھر جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے پھر اللہ اس کی پکڑ کر لیتے ہیں. جیسے بعض لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ انتہائی نافرمانیاں کرتے ہیں تو اس سے ان کے چہروں پہ ایک خاص قسم کی رخت ہوتی ہے، ان کی صورت بن جاتی ہے، کیونکہ وہ ہیلا بازی کے ساتھ. آج بھی لوگ ایسے بہت سے کام ہیں جو کر رہے تھے، مثلا سود، اس کو ہیلے کے ساتھ اپنے لیے حلال کر دیا. انما البیع مثل الربا، کہ سود بھی تجارت کی طرح، حالانکہ تجارت اور سود میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تجارت میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، سود میں صرف نفع ہے، وقت کے ساتھ وہ بڑھتا جاتا ہے. ایسے پردے کی بات ہو تو وہ تو دل کا ہونا چاہیے عورت کے لیے، چہرے کی پردے کی کیا ضرورت ہے. نماز کی بات ہو، نماز تو دل میں ہوتی ہے. یعنی بہت سارے ایسے اللہ رب العزت کے واضح احکامات ہیں کہ جن کو ہیلا سازی کے ساتھ بدل دیا، تو پھر اللہ رب العزت ایسے بندے کو پکڑ لیتے ہیں. فَجَعَلْنَاهَا، تو ہم نے بنا دیا اس کو، فَجَعَلْنَاهَا، تو ہم نے بنایا اس کو، یعنی اس واقعے کو، نقالاً، عبرت، لما، اس کے لیے، بین یدیہا، جو اس کے سامنے ہے، یعنی جو ان کے اس وقت سامنے ہے، وما خلفہا، اور جو پیچھے ہے، یعنی بعد میں آنے والے، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، متقین کے لیے. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، اور ہم نے اس واقعے کو ان کے سامنے والے اور بعد والوں کے لیے عبرت بنا دیا. وموعظۃ للمتقین، اور متقین کے لیے اس میں نصیحت ہے. واقعہ ایک ہی ہے لیکن پہلو دو ہیں، ایک کے لیے نکال ہے اور دوسروں کے لیے موعظہ ہے. ایک کے لیے عبرت ہے، دوسروں کے لیے نصیحت ہے. عبرت ہے کہ اللہ رب العزت بندے کی نافرمانیوں پر یا تو اسے اچانک پکڑ لیتے ہیں، یا قیامت کے دن اس کو اس کا حساب دینا ہوگا، تو اچانک پکڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، تو وہ وقتی طور پہ اسے نصیحت حاصل کرتا ہے، اس سے عبرت حاصل کرتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یا ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں کہ تیز گاڑی نہیں چلانی چاہیے، شراب پی کے گاڑی نہیں چلانی چاہیے، بچوں کو گاڑی نہیں دینی چاہیے، تو بعد میں وہی کر رہے ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں. تو جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ایسے واقعات نصیحت بن جاتے ہیں، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ان واقعات میں نصیحت ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو کلی طور پہ بدل لیتے ہیں. وہ نہیں بولتے کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی کرنی، بلکہ وہ حد الوسع پوری کوشش کے ساتھ اپنے آپ کو بدلتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.